دایان دین اپنے وقت کو مؤثر طریقے سے کیسے استعمال کرے؟ آج کی ویڈیو ان افراد کے لیے ہے جو زندگی میں معاش کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی تبلیغ میں مصروف ہے، اقامت دین کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، مخالف ماحول کے باوجود اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں اور نبی مہربان ان پر درود وسلام ہوں کی اتباع کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کے دینی اور دنیاوی کاموں کو مؤثر انداز سے ادا کرنے میں معاون ہو سکتی ہے۔ اللہ کریم نے چاہا تو یہ ویڈیو آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہوگی اور آپ کے ذریعے سے امت مسلمہ کے لیے بھی نفع بخش ثابت ہوگی۔ جو افراد اس سلسلے میں مہارت حاصل کر کے اس موضوع پر اضافی کام کے خواہشمند ہیں، وہ بشیرجمعہ.com کی ویب سائٹ سے اس موضوع پر 18 کتابیں ہماری جانب سے تحفہ میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تنظیم وقت برائے دایان دین تعارف وقت ایک قیمتی اور محدود وسیلہ ہے جس کی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ دین وقت کو دانشمندی کے ساتھ استعمال کرنے اور اس کا مؤثر طریقے سے انتظام کرنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ وقت اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا ان کی ذمہ داری ہے، اسے لغو اور بے فائدہ معاملات میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام زندگی کے تمام پہلوؤں میں پیداواریت، حسن کارکردگی، توازن اور ذہن سازی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے وقت کے صحیح استعمال کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ ویڈیو اسلام میں وقت کے انتظام کی اہمیت اور مختلف زمروں میں وقت بچانے کے لیے 100 سے زیادہ عملی تجاویز فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ دور میں مسلمانوں کی ہجرت مغربی ممالک کی طرف زیادہ ہو گئی ہے۔ ایسی صورتحال میں دعوت اور تبلیغ سے وابستہ افراد کے لیے ان ممالک میں دعوتی کام کے حوالے سے چند تجاویز پیش کی جا رہی ہے۔ اسلام میں وقت کی اہمیت۔ تصور امانت۔ مسلمان وقت کو اللہ کی امانت سمجھتے ہیں، اسے سمجھداری سے استعمال کرنا چاہیے اور ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وقت ایک تیز تلوار کی مانند ہے، اسے بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی تربیت حاصل کرنا چاہیے، ورنہ یہ ہمارے نقصان میں استعمال ہو سکتی ہے۔ محدود اور ناقابل تبدیلی۔ وقت محدود ہے اور ایک بار گزر جانے کے بعد واپس نہیں لایا جا سکتا۔ ہر لمحہ منفرد ہے اور ذاتی ترقی اور عبادت کے مواقع رکھتا ہے۔ احتساب۔ ایک حدیث کے مطابق جن میں 5 سوالات ہیں، ہم وقت کے استعمال کے حوالے سے بھی جواب دہ ہیں کہ انہوں نے اس دنیا میں اپنا وقت کیسے گزارا۔ یہ ہر لمحے کا بہترین استعمال کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اپنا احتساب کر لو قبل اس کے کہ ہمارا احتساب ہو، اپنا وزن کر لو قبل اس کے کہ ہمارا وزن ہو۔ قیامت کے دن کے نقطہ نظر سے زندگی میں توازن۔ اسلام دنیاوی معاملات اور عبادات کے درمیان توازن برقرار رکھنے پر زور دیتا ہے۔ وقت کا انتظام لوگوں کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے قابل بناتا ہے اور عبادت، خاندان اور ذاتی فلاح و بہبود کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ ترتیب، ترکیب، توازن، تسلسل اور تواتر، یہ الفاظ مؤثر زندگی کے لیے بہت اہم ہیں۔ ترجیحات کا تعین۔ ہمارا دین کاموں کی اہمیت اور عجلت کی بنیاد پر ترجیحات طے کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ ترجیحات کا تصور انبیاء علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ نقطہ نظر افراد کو مؤثر طریقے سے وقت مختص کرنے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ مختلف میدانوں میں تنظیم وقت یعنی ٹائم مینجمنٹ کی تجاویز۔ ذاتی پیداواری صلاحیت۔ اپنے دن کی منصوبہ بندی کرے، کاموں کو ترجیح دینے اور ان کی تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے شیڈول بنائے، کرنے کے کاموں کی فہرست بنائے، جسے عام طور پر ٹو ڈو لسٹ کہتے ہیں۔ پہلے کسی نوٹ بک میں لکھتے تھے یا کارڈز پر تحریر کرتے تھے، اب یہ سہولت اسمارٹ فونز اور اسی قسم کی ڈیوائسز پر میسر ہے۔ اہداف مقرر کرے۔ توجہ مرکوز اور حوصلہ افزائی رکھنے کے لیے قلیل مدتی اور طویل مدتی اہداف قائم کرے۔ یہ اہداف کاموں کی تکمیل کرنے کے حوالے سے بہت اہم ہیں۔ اہداف میں وقت کی مقدار اور حد متعین کی جاتی ہے۔ کام مہیا وقت کے مطابق پھیلتا ہے، لہٰذا مہیا وقت مقرر، مقدار اور متعین حد لمٹ کرنے کی کوشش کرے۔ خلفشار کو ختم کرے۔ خلفشار کو کم کرے ختم کرے، جیسے سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال، جو کئی لوگوں کو جنوں اور نشے کی حد تک ہوتا ہے۔ غیر ضروری اسکرین ٹائم کے بس دیکھتے رہو اور لوگ دن میں 4-5 گھنٹے اسکرین پر لگا دیتے ہیں۔ کاموں کو تفویض کرے۔ اپنے کام کا بوجھ ہلکا کرنے اور اپنے لیے اہم کام کرنے کے لیے قابل اعتماد افراد کے درمیان ذمہ داریاں بانٹے۔ تفویض کاموں کی تقسیم کا نام نہیں ہے، بلکہ اہل افراد سے ان کے منصب اور صلاحیتوں اور قابلیتوں کے مطابق کام لینے کا نام ہے۔ معذرت کہنا سیکھیں۔ اپنے وعدوں کو ترجیح دے اور ان درخواستوں کو مسترد کرنا سیکھیں جو آپ کے مقاصد کے مطابق نہیں ہیں، ان علیحد کان مسئولہ۔ بے شک وعدوں کے معاملے میں بھی ہماری جواب دہی ہوگی، اس لیے کسی سے کسی بھی قسم کا وعدہ کرنے سے پہلے کئی بار سوچ لے کہ اب کیا کمٹ کر رہے ہیں، اور جب وعدہ کر لے تو اسے نوٹ بھی کر لے۔ یہ اب پر قرض ہو گیا ہے۔
कामों को छोटे हिस्सों में तकसीम करे। कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए बड़े, तवील और पेचीदा कामों को छोटे, काबिल इंतज़ाम इक़दामात में तकसीम करे। डबल रोटी के स्लिस बनाए जाते हैं, रोटी के टुकड़े किए जाते हैं, केक के पीसेस किए जाते हैं। इसी अंदाज से कामों को भी छोटे छोटे हिस्सों और टुकड़ों में कर ले और फिर उन्हें मुकम्मल करने की कोशिश करे। मल्टीटास्क करने से गुरेज करे। काम के इत्तिकाज़ और मेयार को बढ़ाने के लिए एक वक्त में एक काम पर तवज्जो दे, खासकर ड्राइविंग करते हुए और खाना खाते हुए मल्टीटास्किंग से बचें। इसके अलावा अपनी इबादतों में खुशू और खुजू पैदा करे और दौरान इबादत तवज्जो मरकूज़ करे और मल्टीटास्किंग ना करे। वक्फे ले। अपने आप को नए सिरे से तानाई देने और दिन भर पैदावारी सलाहियत को बरकरार रखने के लिए मुख्तसर वक्फों की इजाज़त दे। हर 45 मिनट के दौरान 3 मिनट का ब्रेक मुफीद रहता है। टेक्नोलॉजी को अपनाएं। कामों को बेहतर अंदाज से करने और कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए पैदावारी ऐप्स और टूल्स का इस्तेमाल करें। इबादात को बाकायदगी से अंजाम दी। रोज़ाना की नमाज, कुरान की तिलावत और दीगर इबादात के लिए एक मुस्तकिल मामूल बनाएं। एक शेड्यूल बनाएं जिसे ब्लॉक टाइम टेबल कहते हैं, जो कि स्कूल के टाइम टेबल से मिलता जलता होता है, बस इसमें दौरानिये तवील होते हैं। मौसम के लिहाज से उनकी तरतीब में रद्द बदल करने की कोशिश करे। बाजमात नमाजों को तरजीह दे। मस्जिद में नमाज में जमात में शिरकत करे। इंतज़ार के वक्त से इस्तिफ़ादा करे। इंतज़ार के लम्हात को इस्तेमाल करे, जैसे सफ़र के दौरान आलाइन में खड़े होकर अल्लाह की याद और कुरानी आयात की तिलावत में मशगूल। याद करने के स्मार्टफ़ोन पर लोज़मा जमा रखे और उनके एदुफ़ बनाए। फ़ायदा-मंद इल्म हासिल करे। इस्लामी लिटरेचर का मुताला करने, लेक्चर्स में शिरकत करने, इल्म को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज़ में मशगूल होने के लिए फ़ारिग वक्त का इस्तेमाल करे। गौर व फ़िक्र करे। अल्लाह की मखलूक़ात और नेमतों पर गौर व फ़िक्र, खुद शनासी और गौर व फ़िक्र के लिए वक्त मुख्तस करे। अल्लाह के नबी तहज्जुद की नमाज के वक्त आसमान की तरफ मुँह करके सूरा अल इमरान के आखिरी रुकू की आयात तिलावत करते थे। दुआओं का इस्तेमाल करे। अल्लाह से बरकत और रहनुमाई हासिल करने के लिए मुख्तलिफ मौक़े पर दुआएं याद करे और पढ़े। ख़ानदान और ताल्लुकात। ख़ानदान के साथ मियारी और क्वालिटी वक्त गुजारी। ख़ानदान के मेंबरान के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम करने के लिए वक्त मुख्तस करे। बामानी गुफ्तगू और सरगर्मियों में मशगूल। सिर्फ कमा कर देने और सप्लाई चीन बनने और दौलत की फरावानी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि कु वानफसकम ज़एलकुम नारा की बात की गई है कि लोगों, अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। दुनियावी आग से बचने के जो लवाजमात हैं, उन पर गौर करें और फिर देखें कि जहन्नम की आग से कैसे बच सकते हैं और इसके लिए क्या लवाजमात हैं और क्या तैयारियां हैं। मुअस्सिर मवासलात, फ़ाल तौर पर सुनने और ख़ालात और एहसासात को वाज़े तौर पर बयान करके ख़ानदान के अंदर राब्ते को बेहतर बनाए। काम काज तफवीज़ करे। वक्त बचाने और मुश्तरका मलकियत के एहसास को फ़रोग़ देने के लिए घर की ज़िम्मेदारियाँ ख़ानदान के अफराद के दरमियान बाँटे और काम की तकमील पर हौसला अफजाई भी करे और खुशी भी मनाए। घर को इदारा भी बनाने की कोशिश करे जहाँ तरबियत होती है और दीनी और ख़ानदानी रवायात से आगाही होती है। खाने की मनसूबा बंदी को आसान बनाए। हफ्तावार मीनोज़ की मनसूबा बंदी करे। खाने से पहले खाना पकाएं और वक्त बचाने और सेहतमंद ख़ानदानी बंधन को फ़रोग़ देने के लिए खाने की तैयारी में ख़ानदान के अफराद को शामिल करे। गैर सियासी अंदाज में मिलकर खाने की कोशिश करे। फैमिली कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे। मैसेजिंग ऐप्स, वीडियो कॉल्स और सोशल मीडिया प्लेटफार्म इस्तेमाल करे ताकि जोग्राफियाई तौर पर दूर रहने वाले ख़ानदान के मेंबरान से जुड़े रहे। ख़ानदानी सैर का शेड्यूल बनाएं। बाकायदगी से बाहर जाने आ सरगर्मियों का मंसूबा बनाएं जो ख़ानदानी यकजहती को फ़रोग़ दे और देर पा यादें बनाएं। कोशिश करे कि ट्रेन में सफ़र करे, क्योंकि ये वाहिद सवारी है जिसमें मुसाफरीन आमने सामने बैठकर सफ़र करते हैं। अगर सफ़र के दौरान घर वाले भी आमने सामने हों तो तरबियत और गुफ्तगू का अच्छा मौका मुयस्सर आता है। बच्चों को वक्त के इंतज़ाम की महारतें सिखाए। बच्चों को ये सिखाकर वक्त की कदर पैदा करे कि उम्र के मुताबिक कामों और मामूलात के ज़रिए मुअस्सिर तरीके से अपने वक्त का इंतज़ाम कैसे करे। अल्फाज और लहजे तरबियत मांगते हैं। अल्फाज और लहजों के इस्तेमाल के हवाले से अपनी भी और ख़ानदान के अफराद की तरबियत करे। इसी तरह गुस्सा और रद्द अमल के इस्तेमाल के हवाले से तरबियत की भी ज़रूरत है। काम और पेशा वराना ज़िंदगी। वाज़े अहदाफ़ और मकासद तय करे। अपनी पेशा वराना ज़िंदगी के लिए मखसूस अहदाफ़ की वजाहत करे और उनके हुसूल के लिए एक मंसूबा तैयार करे। मंसूबा हमेशा एदुफ़ और मुतय्यना तारीख़ों के साथ बनाने की कोशिश करे। गोल चार्ट्स का इस्तेमाल करे। कामों को तरजीह दे। आला तरजीही कामों की शनाख्त करे और अपने काम में पेश रफ्त को यकीनी बनाने के लिए पहले उन अहम कामों का मुकम्मल करने की कोशिश करे। अपने काम की जगह को मुनज़्ज़म करे। खलफिशार को कम करने और कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए एक साफ़ और मुनज़्ज़म काम की जगह को बरकरार रखे।
اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر چیز کے لیے ایک جگہ متعین ہونی چاہیے اور ہر چیز اپنی متعینہ جگہ پر ہونی چاہیے۔ یہی اصول افراد کو کام دینے کے لیے بھی اہمیت رکھتا ہے۔ سستی اور کاہلی تساہل سے بچیں۔ کاہلی وقت کے ضیاع کا باعث بنتی ہے۔ نظم و ضبط پیدا کرے اور کاموں کو فوری طور پر نمٹائے۔ آج نہیں تو کبھی نہیں کا اصول بھی کارآمد ہے۔ اکملیت پسندی سے بھی بچیں۔ سستی اور کاہلی کوئی کام شروع کرنے نہیں دیتی اور اکملیت پسندی کوئی کام ختم نہیں کرنے دیتی۔ مناسب ہونے پر کاموں کو تفویض کرے۔ اگر ممکن ہو تو مزید اہم ذمہ داریوں کے لیے اپنا وقت خالی کرنے کے لیے ایسے کاموں کو تفویض کرے جو دوسروں کے ذریعے کرایا جا سکتا ہے۔ اسے تفویض امور کہتے ہیں اور اداروں کی ترقی کے لیے بہت اہم ہے۔ میٹنگز اور رکاوٹوں کو محدود کرے۔ میٹنگز کو مؤثر طریقے سے شیڈول کرے، انہیں مرکوز رکھے اور پیداواری صلاحیت کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے رکاوٹوں کو کم کرے۔ میٹنگز کا ڈسپلن بنائیں، اس کا ایجنڈا تیار کرے، اس کی تیاری کرے اور کروائیں۔ میٹنگ کو خوشگواری کے ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے۔ میٹنگ کے بعد اس کے فیصلے تحریر کرے۔ اس کے لیے تجویز کردہ ٹمپلیٹس استعمال کرے اور پھر اس کا بھرپور فالو اپ بھی کرے۔ تناؤ کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ توجہ اور پیداواری صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے تناؤ یعنی سٹریس کے انتظام کی تکنیکوں جیسے گہری سانس لینے کی مشقیں ذہن سازی کی مشق کرے۔ زندگی کے ساتھ تناؤ اور سٹریس تو آتا ہی رہتا ہے۔ مسلسل سیکھیں اور بہتر بنائیں۔ پیشہ ورانہ ترقی میں وقت لگائے، ورکشاپس میں شرکت کرے، اپنی صلاحیتوں اور علم کو بڑھانے کے لیے مزید تعلیم حاصل کرے۔ صحت اور بہبود متوازن طرز زندگی کو برقرار رکھے۔ جسمانی اور ذہنی تندرستی کو یقینی بنانے کے لیے خود کی دیکھ بھال، ورزش اور مناسب آرام کو ترجیح دے۔ اپنے وقت نشاط کو تلاش کرے، اس کی مشق کرے اور جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ آپ کا وقت نشاط پرائم ٹائم یعنی ہائی پرفارمنس ٹائم ہے تو اس وقت کو آپ اپنے اہم ترین کاموں کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ کھانے کی منصوبہ بندی اور تیاری۔ کھانے کی منصوبہ بندی کرے۔ اگر معیشت اجازت دے تو بچس کی صورت میں کھانا پکائیں اور حسب ضرورت وقت بچانے اور صحت مند غذا کو برقرار رکھنے کے لیے کھانے کی ترسیل کی خدمات کا استعمال کرے۔ مؤثر طریقے سے ورزش کرے۔ کم مدت میں زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرنے کے لیے تیز رفتار ورزش وقت بچانے والی مشقوں کا انتخاب کرے۔ ذہن سازی کے طریقوں کو شامل کرے۔ ذہن سازی کی تجویز کردہ مشق کرے۔ ایسی سرگرمیوں میں مشغول ہو جو آرام کو فروغ دے اور تناؤ کو کم کرے۔ کافی نیند حاصل کرے۔ ایک مستقل نیند کے شیڈول کو ترجیح دے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ آپ کو ہر رات سونے کے تجویز کردہ گھنٹے ملے۔ سفر کے وقت سے استفادہ کرے۔ اپنے وقت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے تعلیمی پوڈ کاسٹ، آڈیو بکس سنیں۔ اپنے سفر کے دوران قرآنی آیات کی تلاوت کرے۔ منظم رہے۔ منظم رہنے کے لیے کیلنڈرز، یاد دہانیوں اور ٹاسک مینجمنٹ ایپس کا استعمال کرے اور غیر ضروری تلاشوں الجھنوں پر وقت ضائع کرنے سے بچیں۔ مالی معاملات، بجٹ سازی، اخراجات کو ٹریک کرنے، مؤثر طریقے سے فنڈز مختص کرنے اور مالی فیصلہ سازی پر وقت بچانے کے لیے ماہانہ بجٹ بنائیں۔ خودکار بل کی ادائیگی، وقت بچانے اور دیر سے فیس سرچارج سے بچنے کے لیے بار بار آنے والے بلوں کے لیے خودکار ادائیگیاں ترتیب دے۔ آن لائن بینکنگ اور موبائل ایپس، فوری اور آسان مالی لین دین کے لیے آن لائن بینکنگ خدمات اور موبائل ایپس کا استعمال کرے۔ زبردستی کی خریداری سے پرہیز کرے۔ سوچ سمجھ کر خرچ کرنے کی مشق کرے۔ زبردست خریداریوں سے گریز کرے اور ضروریات کو سیل پر لگی چیزوں پر ترجیح دے۔ ہر وہ چیز جو سیل ڈسکاؤنٹ پر میسر ہو اسے خریدنا ضروری نہیں ہے۔ ان چیزوں کو بھی خریدنے سے پرہیز کرے جن کا آپ خیال نہیں رکھ سکتے سنبھال نہیں سکتے۔ اخراجات کا جائزہ لیتے رہے۔ اپنے اخراجات کا ریکارڈ رکھے تاکہ ان مدات کی نشاندہی کی جا سکے جہاں آپ پیسہ اور وقت بچا سکتے ہیں۔ پیشہ ورانہ مشورہ طلب کرے۔ سرمایہ کاری، بچت اور طویل مدتی مالی منصوبہ بندی کے انتظام کے لیے رہنمائی کے لیے مالیاتی مشیروں ماہرین سے مشورہ کرے۔ ہر کام ان کے اہل اور اس کے فن کے ماہرین سے کروائی تو بہتر ہے۔ سماجی اور اجتماعی مشغولیت، کسی مقصد کے لیے رضاکار، کمیونٹی سروس اور خیراتی سرگرمیوں میں اپنا وقت اور مہارتیں دے۔ فائدہ مند اجتماعات میں شرکت کرے۔ اپنے علم کو وسعت دینے اور ہم خیال افراد سے جڑنے کے لیے تعلیمی سیمینارز، لیکچرز اور ورکشاپس میں شرکت کرے۔ سوشل میڈیا کے استعمال کو بہتر بنائیں۔ حد سے زیادہ خلفشار اور وقت کے ضیاع سے بچنے کے لیے حدیں طے کرے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر صرف ہونے والے وقت کو محدود کرے۔ سوشل میڈیا پر خرچ ہونے والے وقت کی مقدار کو کم کرے۔ حسب ضرورت اسے دیکھنے کے لیے وقت بھی بدل لے تاکہ آپ اپنے توانائی فراہم کرنے والے وقت کو اپنی زندگی کے اہم کاموں میں لگا سکے۔ بامانی سماجی تعلقات کو ترجیح دے۔ معیاری گفتگو میں مشغول ہو اور دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ گہرے روابط قائم کرے۔ رہنما حاصل کرے، مشورہ کرے، ارادے کمزور کرنے والے افراد سے بچیں، حوصلہ افزائی کرنے والے احباب کی تلاش کرے اور ان سے رہنمائی بھی لے۔
नेटवर्क हिकमत अमली के साथ बनाएं, नेटवर्किंग इवेंट्स में शिरकत करें, पेशावर ग्रुप्स में शामिल हों ताकि ऐसे रवाबित उस्तवार किए जा सके जो ज़ाती और पेशावराना तरक्की के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में मशगूल हों, कम्युनिटी की तरक्की के इक़दामात में हिस्सा डालें, जैसे सफाई मुहिम मकामी चैरिटी ड्राइव्स। मुताला के हलकों में शामिल हो कायम करे, दीनी इल्म और तालीमात को इज्तिमाई तौर पर सीखने और उन पर गुफ्तगू करने के लिए स्टडी ग्रुप्स हलके बनाए। अब हम गुफ्तगू करेंगे वक्त बचाने के तरीक़ों पर। शॉर्टकट्स ज़्यादा मुअस्सर तरीके से काम अंजाम देने के लिए अपने आलात पर शॉर्टकट्स और हॉटकीज़ इस्तेमाल करें। ख़रीदारी का वक्त बचाएं, ग्रोसरी की ख़रीदारी और दीगर ख़रीदारियों पर वक्त बचाने के लिए ऑनलाइन ख़रीदारी और तरसील की खिदमात का इंतखाब करें। फ़हरिस्त बनाए, रखें और इस्तेमाल करें। जब खुद अहल खाना ख़रीदारी के लिए जाए तो फ़हरिस्त बनाकर जाए। अगर इस फ़हरिस्त को बनाते वक्त खाने के मेनू को भी पेश नज़र रख कर बनाया जाए और बजट और गंजाइश का भी ख्याल रखा जाए तो बेहतर है। टेम्पलेट्स बनाएं, बार बार इस्तेमाल होने वाली दस्तावेज़ात ईमेल्स के लिए टेम्पलेट्स बनाएं ताकि तकरारी टाइपिंग को कम से कम किया जा सके। मिट्टी कंक्रीट की ईंटें बनाने वाले लोग हमेशा फ्रेम इस्तेमाल करते हैं। ये मामला अक्ल सलीम यानी कॉमन सेंस का है। टेक्नोलॉजी वाली सफाई अपने उन बॉक्स के बोझ को ख़त्म करने के लिए गैर ज़रूरी ईमेल्स और न्यूज़ लेटर्स से उन सब्सक्राइब करे क्यों अपने ऊपर गैर मामूली चीज़ों का बोझ लेते हैं। ये मुफादात की दुनिया है, हर एक अपना माल बेच रहा होता है। सफ़र के वक्त को कारामद बनाए, सफ़र के वक्त को पैदावारी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करे, जैसे कि तालीमी पॉडकास्ट सुनना, किताबें पढ़ना। सफ़र वसीला ज़फ़र है, इसे उर्दू का सफ़र ही रहने दे, अंग्रेज़ी का सफ़र ना बनाए। सफ़र से सीखें, अपने आप को एडजस्ट करे। तालीमी दीनी पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स, ज़ुबान सीखने के मवाद को सुनने के लिए सफ़र के वक्त का इस्तेमाल करे। तालीमी ऑडियो मवाद, ज़ुबान सीखने के प्रोग्रामों को सुनकर अपने सफ़र को बेहतर बनाए। रेस लिबास का शेड्यूल हर रोज़ क्या पहनना है, इसके इंतखाब में वक्त बचाने के लिए अपने लिबास की पहले से मंसूबा बंदी करे। काम बिचिस की सूरत में करे, कारकर्दगी बढ़ाने के लिए मिलते जलते कामों को एक साथ करने की कोशिश करे। इसी अंदाज से अपनी फहरिस्त में इलाकों मकामात को भी अहमियत दे। अगर किसी एक काम के लिए एक जगह पर जा रहे हैं तो फिर इसी दौरे में दूसरे काम भी करने की कोशिश करे। हर काम के लिए अलग अलग दौरा वक्त ज़ाय करता है। फॉलो अप ट्रैक पर रहने के लिए याद दहानी वाले ऐप्स अलार्म इस्तेमाल करे और आखिरी तारीखों मुलाकातों से बचने के लिए अपने कामों की मंसूबा बंदी करे ताकि आखिरी लम्हात के रश और दबाव से बच सके। वक्त का मुनासिब एलोकेशन, हर काम के लिए मुनासिब वक्त मुख्तस करने के लिए मुअस्सिर वक्त के तखमीने की मशक करे। ट्रैफिक और मौसम का ख्याल रखना भी अहम है। सेल्फ मैनेजमेंट बिक अपनी पेशरफ्त को ट्रैक करने और बेहतरी के लिए शुबों की निशानदेही करने के लिए एक सेल्फ मैनेजमेंट बिक का एहतमाम करे। गैर ज़रूरी समाजी राता कम करे, तवज्जो और पैदावारी सलाहियत को बरकरार रखने के लिए काम के औकात के दौरान ज़रूरत से ज़्यादा समाजी रातों को कम करे। फ़िन माज़रत उन कामों आवादों को नहीं कहने के फ़िन की मशक करे जो अब की तरजीहात अहदाफ के मुताबिक नहीं है। वादों का भी सवाल होगा, हर काम के लिए दरकार वक्त का हकीकत पसंदाना अंदाज़ा लगाकर ज़्यादा अहद करने से गुरेज करे। गुपशिप से परहेज़ करे, गुपशिप बेकार गुफ्तगू में मसरूफ़ वक्त को कम करे जो ज़ाती तरक्की में मुआविन नहीं है बल्कि परेशानी का बाइस बनते हैं। टूल्स को इस्तेमाल करें, अपने वक्त के इस्तेमाल की निगरानी और बेहतर बनाने के लिए पैदावारी ऐप्स टाइम ट्रैकिंग टूल्स का इस्तेमाल करें। कागज़ी डिजिटल नोटिस जहन में आने वाले ख़ालात कामों को लिखने के लिए एक नोट ऐड नोट लेने वाली ऐप को हाथ में रखे। ड्राइंग बक्स स्क्रैच बक्स में माइंड मैप बनाने की कोशिश करे। अल्लाह के नबी उन पर दुरूद और सलाम हवन लोगों को समझाते वक्त लकीरों का भी इस्तेमाल करते थे। घरेलू तफवीज़ उमूर इज्तिमाई तौर पर वक्त बचाने के लिए घर के काम और ज़िम्मेदारियाँ ख़ानदान के अफराद को सौंपें। स्क्रीन टाइम को कम करे, पैदावारी सरगर्मियों के लिए ज़्यादा वक्त पैदा करने के लिए टेलीविज़न स्क्रीन के वक्त को महदूद करे। वर्चुअल मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसों के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म इस्तेमाल करके गैर ज़रूरी सफ़र को कम से कम करे। घर पर काम की जगह खलफिशार को कम करने और पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए घर पर एक मखसूस काम की जगह बनाए। फ़ैसला करे, गैर फ़ैसला कुन होने पर वक्त ज़ाय करने से बचने के लिए फ़ौरी फ़ैसले करना सीखें। काम के तसलसल अपने वर्क फ्लो को हमवार करने के लिए इसी तरह के कामों को यकजा करे, जैसे ईमेल्स का जवाब देना, फ़ोन कॉल करना। मुख्तलिफ कामों और सरगर्मियों के लिए वक्त के बिलाक्स बना ले और उन बिलाक्स के नाम रख ले और उन बिलाक्स में मुतय्यना मसरूफियात का एहतमाम करे। मैट्रिक्स इस्तेमाल करे, उजलत और अहमियत की बुनियाद पर कामों को तरजीह देने के लिए इज़नहावर मैट्रिक्स जैसी पैदावारी तकनीक का इस्तेमाल करे। ये अहम टेक्निक है, इसे स्टीफन कोवे की क्वाड्रेंट भी कहते हैं।
जल्द दस्तयाब होने वाली चीज़ें, ज़रूरी अशिया और अक्सर इस्तेमाल होने वाली दस्तावेज़ात को मुनज़्ज़म और आसानी से काबिल रसाई रखें ताकि वक्त ज़ाय होने वाली तलाशों से बचा जा सके, यानी कागज़ात और फ़ाइलों के लिए भी जगह मुकर्रर रखें। जायज़ा लेने की आदत, अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियों का जायज़ा लेने और उन पर गौर करने की आदत पैदा करे ताकि बेहतरी के शुबों की निशानदेही की जा सके। एहतिसाब करने की कोशिश करे। रात सोने से पहले अपने आप को अपनी अदालत में पेश करे, खुद ही जरा करे, खुद ही सफाई पेश करे और खुद ही फैसला दे। अल्लाह के मामले में इससे मुआफ़ी मांगे, बुंदों के मामले में बुंदों से मुआफ़ी मांगे। स्मार्टफ़ोन और टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज और ईमेल के ज़रिए अपने शर्मिंदगी के मामलात की मुआफ़ी मांगे और फिर अल्लाह से दुआ करे कि वो मुतल्लिका बुंदों को आपको मुआफ़ करने की तौफ़ीक दे। इस मामले में भी अल्लाह से भी मुआफ़ी मांगे। हकीकत पसंदाना डेडलाइन, कामों के लिए हकीकत पसंदाना डेडलाइन मुकर्रर करे और गैर ज़रूरी वक्त के दबाव को रोकने के लिए सस्ती, काहली और ताख़ीरी रवैया से गुरेज करे। मशगूलियात की तरतीब, 9 मुख्तलिफ़ किस्म की तफरीहात पर सिर्फ होने वाले वक्त को कम से कम करके और ज़ाती और पेशा वराना तरक्की में मुआविन कामों पर तवज्जो मरकूज़ करके खुद नज़्म और ज़ब्त की मश्क करे। तवानाई और पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए जिस्मानी सरगर्मियों मुख्तसर मशकों में मशगूल होने के लिए वक्फ़े खाने के वक्त का इस्तेमाल करे। इख्तिसार पसंदी को अपनाई और सफाई और मुनज़्ज़म करने पर वक्त बचाने के लिए अपने रहने और काम करने की जगहों पर चीज़ों और लवाज़मात कम अज़ कम रखे। खुदकारी, वक्त और मेहनत को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए दोहराए जाने वाले कामों को खुदकार करना सीखें। फ़िक्रमंदी कम करे, ज़हन साजी की मश्क करे और माजी मुस्तक़बिल के बारे में फ़िक्र करने में वक्त ज़ाय होने से बचने के लिए मौजूदा लम्हे पर तवज्जो दे। आज और अभी के लम्हों और उस वक्त को नेमत समझकर इसका शुक्र अदा करे। अपनी दुनिया और अपनी आखिरत पर तवज्जो, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आपके पास ज़ाती और रूहानी तरक्की के लिए काफ़ी वक्त है। समाजी मसरूफियात और वादों के साथ हुदूद तय करे। दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी दुनिया और अपनी आखिरत को ख़तरे में मत डाले। खुद अक्कासी और खुद शनासी, ज़ाती बेहतरी और तरक्की के शुबों की निशानदेही करने के लिए खुद की अक्कासी और खुद शनासी को तरजीह दे। बाकायदगी से अपना जायज़ा लेते रहे। हर काम के लिए ब्लॉक टाइम, पूरे दिन में रुकावटों से बचने के लिए वॉइस मेल्स को चेक करने और उनका जवाब देने के लिए मखसूस वक्त मुख्तस करे। मनसूबा बंदी की आदत, अपने दिन का जायज़ा लेने और अगले दिन की मनसूबा बंदी करने की आदत डालें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावारी सलाहियत को यकीनी बनाया जा सके। सादगी अपनाई, खलफिशार को कम करके और ज़रूरी चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ करके अपनी ज़िंदगी में सादगी को कबूल करे। तंजीम, वक्त की तरबियत दे, अपने आस पास के लोगों के लिए वक्त के इंतज़ाम की अहमियत पर ज़ोर दे। पैदावारी और कारकर्दगी के कल्चर की हौसला अफजाई करे। तंजीम, वक्त के उसूलों को सीखने के बाद दूसरों को भी इसकर तरबियत दे। वक्फ़ों की आदत, बाकायदगी से वक्फ़े ले और ऐसी सरगर्मियों में मशगूल हो जो आपके दिमाग को रिचार्ज और तरोताज़ा करती हैं, जैसे सैर के लिए जाना किसी मशगले की मश्क करना। स्क्रूलिंग कम करे, ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रूलिंग को रोकने के लिए मखसूस वक्त की हुदूद मुकर्रर करके वेबसाइट ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया के इस्तेमाल को महदूद करे। फ़ाल समात, गलत फहमियों से बचने और गैर ज़रूरी वजाहतों पर वक्त बचाने के लिए गुफ्तगू को फ़ाल सुनने की मश्क करे। वजाहत कर ले, वजाहत करवा ले। मालियाती मामलात, कर्ज, विरासत और दीगर अहम उमूर को तहरीरी शक्ल दे। टीम की मुआसलत, टीम कम्युनिकेशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हमवार करने के लिए ताउन के टूल्स और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करे। गैर ज़रूरी मीटिंग्स और ईमेल्स पर खर्च होने वाले वक्त को कम करे। अपनी देखभाल करे, जहनी और जज्बाती तंदुरुस्ती को बरकरार रखने, मजमूई पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए खुद की देखभाल की सरगर्मियों में हिस्सा ले। खुराक का भी ख्याल रखे। हकीकत पसंदाना तवक्कुआत का तयन करे और वक्त बचाने और बर्न आउट को रोकने के लिए खुद से ज़्यादा अहद करने से गुरेज करे। अल्लाह से बातें करे, अल्लाह को मनवाई, ज़ाती अक्कासी, शुक्रगुजारी और रूहानी तरक्की के लिए मखसूस वक्त को अलग करने की आदत पैदा करे। अल्लाह से तन्हाई में और यकसुई से बात करे। ताउन हासिल करे, ज़रूरत पड़ने पर मदद और ताउन हासिल करे, ये तस्लीम करते हुए कि कामों को सौंपना और ज़िम्मेदारियाँ बांटना वक्त की बचत और ताउन को फ़रोग़ दे सकता है। मखसूस और ब्लॉकेड टाइम, मुख्तलिफ सरगर्मियों कामों के लिए मखसूस टाइम सलाट मुख्तस करके मुअस्सिर वक्त को रोकने की मश्क करे। वक्त के इंतज़ाम के लिए एक मरकूज़ और मुनज़्ज़म अंदाज को यकीनी बनाए। आउन टाइम से फ़ायदा उठाएं, पढ़ने, सीखने, आज़ाती अक्कासी में मशगूल होने के लिए सफ़र इंतज़ार की मुद्दत के दौरान डाउन टाइम का फ़ायदा उठाई। सिस्टम को आसान बनाए, अपने रोज़मर्रा के मामूलात को सिस्टम में लाई और आसान बनाए। उन मद्दात की निशानदेही कर जहाँ वक्त बचाया जा सकता है, जैसे कि खाने की तैयारी, तंजीम, तरजीह। एदुफ़ का बाकायदगी से जायज़ा ले, अपने अहदाफ और तरजीहात का बाकायदगी से जायज़ा ले और दोबारा जायज़ा ले ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि आपका वक्त आपके लिए वाक़ई अहम है।
مسلسل بہتری اپنی ٹائم مینجمنٹ کی مہارتوں اور تکنیکوں کو بہتر بنانے کے مواقع تلاش کرتے ہوئے مسلسل بہتری کی ذہنیت کو اپنائی۔ اب ہم گفتگو کرتے ہیں ان افراد کے حوالے سے اپنے ملک کو چھوڑ کر دیگر ملکوں میں ہیں اور وہیں دعوت دین کا کام کرتے ہیں۔ علم حاصل کرے، مسلسل مطالعہ قرآن، حدیث اور اسلامی لٹریچر کے مطالعہ کے ذریعے مسلسل اسلام کے بارے میں علم حاصل کرے۔ یہ پیغام کو مؤثر طریقے سے پہنچانے کے لیے ضروری معلومات سے لیس کرے گا۔ اپ ڈیٹ رہے، موجودہ معاملات، عالمی مسائل اور معاشرے کو درپیش عصری چیلنجوں کے بارے میں مسلسل خود کو آگاہ کرے۔ یہ آپ کو اسلامی نقطہ نظر سے متعلقہ نقطہ نظر اور حل فراہم کرنے کے قابل بناتا ہے۔ کمیونیکیشن کی صلاحیتوں کو بڑھائی، اسلام کے پیغام کو مؤثر طریقے سے پہنچانے کے لیے مضبوط مواصلاتی مہارتیں تیار کرے۔ فعال طور پر سنیں، صاف بولے اور اپنے پیغام کو اپنے سامعین کی سمجھ اور ضروریات کے مطابق بنائے۔ دعوتی تربیت میں حصہ لے، دعوت کی مؤثر تکنیکوں اور حکمت عملیوں پر مرکوز ورکشاپس، سیمینارز تربیتی پروگراموں میں شرکت کرے۔ اسلام کے پیغام کو پہنچانے، غلط فہمیوں کو دور کرنے اور متنوع سامعین کے ساتھ مشغول ہونے میں اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنائے۔ ثقافتی حساسیت کا خیال رکھے، مختلف رسوم، روایات اور عقائد کا احترام کرتے ہوئے ثقافتی حساسیت کے ساتھ دعوت کی کوششوں کو دیکھیں۔ اپنے پیغام کو مختلف ثقافتی پس منظر سے تعلق رکھنے والے افراد کے منفرد نقطہ نظر کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے ساتھ گونجنے کے لیے ڈھالے۔ علماء اور صاحب الرائے افراد سے رہنمائی، اپنی دعوتی کوششوں میں رہنمائی اور تعاون کے لیے علم دوست، تجربہ کاردائی اور سرپرستوں سے مشورہ کرے۔ اسلام کے پیغام کو مؤثر طریقے سے پہنچانے کے لیے ان کی حکمت، بصیرت اور مشورے سے استفادہ کرے۔ رول ماڈل، مثالی فرد بنے، اصولوں اور اقدار کی مثال اپنی زندگی میں اسلام کی تعلیمات کو مجسم کرنے کی کوشش کرے۔ ان اصولوں اور اقدار کی زندہ مثال بنے جنہیں اسلام فروغ دیتا ہے، جیسے ایمانداری، ہمدردی اور دیانتداری۔ تبلیغ زبان سے زیادہ کردار سے کرنے کی کوشش کرے۔ اسلامی اقدار پر زور دے، انصاف، ہمدردی، رواداری اور امن کی ان اقدار کو اجاگر کرے جو اسلام کا بنیادی حصہ ہے۔ دکھائے کہ یہ اقدار افراد اور معاشرے کے لیے کس طرح متعلقہ اور فائدہ مند ہیں۔ اسلامی کانفرنسوں اور سیمیناروں میں شرکت کرے، علم حاصل کرنے کے لیے مقامی اور بین الاقوامی اسلامی کانفرنسوں اور سیمینارز میں شرکت کرے، ہم خیال افراد کے ساتھ نیٹ ورک بنائے اور اپنی دعوتی کوششوں کے لیے تحریک حاصل کرے۔ مؤثر مواصلات کی مشق کرے، مواصلاتی مہارتیں اسلام کے پیغام کو مؤثر طریقے سے پہنچانے کے لیے مضبوط مواصلاتی مہارتیں تیار کرے۔ فعال طور پر سنیں، صاف بولے اور اپنے پیغام کو اپنے سامعین کی سمجھ اور ضروریات کے مطابق بنائے۔ ثقافتی حساسیت کا خیال رکھے، مختلف رسوم، روایات اور عقائد کا احترام کرتے ہوئے ثقافتی حساسیت کے ساتھ دعوت کی کوششوں کو دیکھیں۔ اپنے پیغام کو مختلف ثقافتی پس منظر سے تعلق رکھنے والے افراد کے منفرد نقطہ نظر کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے ساتھ گونجنے کے لیے ڈھالے۔ تعلقات استوار کرے، اعتماد کے رشتوں کو فروغ دے، اعتماد، احترام اور ہمدردی پر مبنی حقیقی تعلقات کو فروغ دے۔ یہ کھلے مکالمے کے لیے سازگار ماحول پیدا کرتا ہے اور افراد کو اسلام اور اس کی تعلیمات پر بحث کرنے میں آسانی محسوس کرنے کے قابل بناتا ہے۔ ذاتی نیٹ ورکس کا استعمال کرے، دوستوں، خاندان کے افراد، ساتھیوں اور جاننے والوں کے ساتھ اسلام کے بارے میں بات چیت میں مشغول ہوں۔ ذاتی تجربات کا اشتراک کرے، سوالات کے جوابات دے اور مزید تلاش کے لیے وسائل فراہم کرے۔ افہام اور تفہیم، مختلف عقائد اور پس منظر کے لوگوں کے ساتھ حقیقی تعلقات کو فروغ دے۔ افہام و تفہیم اور اتحاد کو فروغ دیتے ہوئے احترام اور کھلے مکالمے میں مشغول ہوں۔ مکالمہ اور بحث کو فروغ دے، اسلام کے بارے میں کھلے مکالمے اور باعزت گفتگو کے لیے محفوظ جگہیں بنائے۔ سوالات کی حوصلہ افزائی کرے، غلط فہمیوں کو دور کرے اور اچھی طرح سے باخبر جوابات فراہم کرے۔ رہنمائی اور مدد حاصل کرے، اسلام کے پیغام کو مؤثر طریقے سے پہنچانے کے لیے مشورے، حکمت عملی اور رہنمائی کے لیے تجربہ کار علماء، اماموں، آدائی، اسلامی مبلغین سے مشورہ کرے۔ اسلامی تنظیموں کے ساتھ تعاون کرے، مقامی مساجد، اسلامی مراکز اور تنظیموں کے ساتھ ان کی رسائی کی کوششوں میں تعاون کرے۔ ان کے پیغام اور سرگرمیوں کو بڑھانے میں مدد کے لیے اپنی مہارت، وقت، وسائل پیش کرے۔ بات چیت شروع کرے، اسٹوریز، ذاتی تجربات، کہانیاں، فکر انگیز سوالات کا اشتراک کر کے اسلام کے بارے میں بات چیت کا آغاز کرے جو تجسس اور مکالمے کو دعوت دیتے ہیں۔ عوامی تقریر میں حصہ لے، کانفرنسوں، یونیورسٹیوں کمیونٹی پروگراموں میں اسلام کے بارے میں تقریریں پیشکشیں دینے کے مواقع تلاش کرے۔ اپنے پیغام کو مخصوص سامعین کے لیے تیار کرے اور ان کی حوصلہ افزائی، تعلیم اور تفہیم کو فروغ دینے کا مقصد بنائے۔ ایک ذاتی نقطہ نظر تیار کرے، سیاق و سباق، سامعین اور ان کی مخصوص ضروریات کی بنیاد پر دعوت کے لیے اپنے نقطہ نظر کو ڈھالے۔
اپنے پیغام کو افراد کے ساتھ گونجنے اور ان کے منفرد خدشات اور دلچسپیوں کو دور کرنے کے لیے تیار کرے۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارم استعمال کرے، دعوت کے جدید طریقے اپنائی، اسلامی معلومات، متاثر کن کہانیاں اور عملی رہنمائی کا اشتراک کرنے کے لیے سوشل میڈیا، بلاگز، پوڈکاسٹ اور یوٹیوب چینلز کا فائدہ اٹھائے۔ وسیع تر سامعین تک پہنچنے اور بامانی گفتگو میں مشغول ہونے کے لیے ان پلیٹ فارمز کا استعمال کرے۔ آن لائن سوال و جواب کے سیشن فراہم کرے۔ آن لائن پلیٹ فارمز سوشل میڈیا چینلز پیش کرے جہاں افراد اسلام کے بارے میں سوالات پوچھ سکتے ہیں اور جاننے والے افراد سے فوری اور درست جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ ملٹی میڈیا کا استعمال، سلائیڈز، ویڈیوز اور ملٹی میڈیا مواد کا استعمال کرتے ہوئے بصری طور پر دلکش اور معلوماتی پیشکشیں بنائے۔ یہ عوامی بولنے کی مصروفیات میں استعمال ہو سکتے ہیں، ڈیجیٹل طور پر شیئر کیے جا سکتے ہیں۔ ذاتی اسٹوری بتائے، ذاتی کہانیوں اور تجربات کا اشتراک کرے کہ کس طرح اسلام نے آپ کی زندگی دوسروں کی زندگیوں پر مثبت اثر ڈالا، مذہب کی تبدیلی کی طاقت پر زور دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کرے، اسلامی مواد، متاثر کن اقتباسات اور تعلیمی ویڈیوز کا اشتراک کرنے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور کا استعمال کرے۔ پیروکاروں کے ساتھ مشغول ہو، تبصروں کا جواب دے اور ایک معاون آن لائن کمیونٹی کو فروغ دے۔ اسلامی میڈیا آؤٹ لیٹس کو سپورٹ کرے، اسلامی میڈیا آؤٹ لیٹس میں تعاون کرے اور فروغ دے جیسے کہ اسلامی ٹی وی چینلز، ریڈیو سٹیشنز، پوڈ کاسٹ اور میگزین۔ یہ پلیٹ فارم اسلامی معلومات کو پھیلانے اور متنوع سامعین تک پہنچنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بصری میڈیا کا استعمال کرے، بصری طور پر دلکش انفوگرافکس، تصاویر، مختصر ویڈیوز بنائیں جو کلیدی اسلامی تعلیمات اور اقدار کو بیان کرے۔ یہ آسانی سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر شیئر کیے جا سکتے ہیں اور وسیع سامعین کی توجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آن لائن فورمز اور مباحثوں میں مشغول ہوں۔ آن لائن فورمز، اسلامی ڈسکشن بورڈز سوشل میڈیا گروپس میں شامل ہوں جہاں افراد مذہب، روحانیت اور عقیدے پر گفتگو کرتے ہیں۔ معنی خیز تعاون کرے، اسلامی بصیرت کا اشتراک کرے اور قیمتی انپٹ فراہم کرے۔ آن لائن ڈسکشن گروپس بنائے، اسلام اور اس کی تعلیمات پر توجہ مرکوز کرنے والے آن لائن ڈسکشن گروپس فورمز قائم کرے۔ شرکاء کی حوصلہ افزائی کرے کہ وہ سوالات پوچھے، بصیرت کا اشتراک کرے اور اسلام کے بارے میں بامانی گفتگو میں مشغول ہوں۔ کمیونٹی آؤٹ ریچ میں حصہ لے، محلہ کمیونٹی سروس کی سرگرمیوں میں مشغول ہو جو اسلام کے ہمدردی اور خیراتی پہلوؤں کو ظاہر کرتی ہے۔ ضرورت مندوں کی مدد کی پیشکش کرے اور اسلام کی ایک مثبت تصویر کو فروغ دیتے ہوئے اپنی کمیونٹی پر مثبت اثر ڈالے۔ مقامی تقریبات میں شرکت کرے، مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ مشغول ہونے کے لیے کمیونٹی میلوں، ثقافتی تہواروں، بین المذاہب اجتماعات میں شرکت کرے۔ اسلامی نقطہ نظر، روایات اور اقدار کا احترام اور جامع انداز میں اشتراک کرے۔ مقامی میڈیا آؤٹ لیٹس کا استعمال کرے، مقامی اخبارات، ریڈیو سٹیشنوں اور ٹیلی ویژن چینل سے رابطہ کرے تاکہ اسلام سے متعلق موضوعات پر مضامین، انٹرویوز، آرائے کے ٹکڑوں میں حصہ لے۔ اس سے مین اسٹریم میڈیا میں اسلام کی مثبت اور درست نمائندگی پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اسلامی تعلیمی اداروں کی حمایت کرے، اسلامی اسکولوں، کالجوں اور تنظیموں میں تعاون کرے جو اسلامی تعلیم کو فروغ دیتے ہیں اور اسلام کے پیغام کو سیکھنے اور پھیلانے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں۔ اسلامی ورکشاپس پیش کرے، اسلامی اخلاقیات، خاندانی اقدار، ذاتی ترقی جیسے موضوعات پر ورکشاپس کا انعقاد کرے، اسلامی تعلیمات پر مبنی عملی رہنمائی فراہم کرے۔ اسلامک آؤٹ ریچ اقدامات کی حمایت کرے، مالی تعاون کرے، رضاکارانہ طور پر دعوتی اقدامات کی حمایت کے لیے اپنا وقت اور صلاحیتیں دے، چاہے مقامی طور پر ہو بین الاقوامی۔ اس میں اسلامی تعلیمی پروگراموں کی مالی اعانت، قرآن کی تقسیم کی کفالت، دعوتی مشنوں کی حمایت شامل ہے۔ تعلیمی تقریبات کا اہتمام کرے، غلط فہمیاں دور کرے، لوگوں کو اسلام کے بارے میں جاننے اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ورکشاپس، سیمینارز، ویبینارز کا اہتمام کرے۔ ایسے باشعور مقررین کو مدعو کرے جو معلوماتی اور دلکش پیشکشیں پیش کر سکے۔ خود عکاسی کی سوچ، خود کی عکاسی اور تنقیدی سوچ کی حوصلہ افزائی کرے، افراد کی حوصلہ افزائی کرے کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں خود غور و فکر، خود شناسی اور تنقیدی سوچ میں مشغول ہو۔ انہیں اسلامی تعلیمات کی کھوج کے ذریعے وجودی سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی ترغیب دے۔ اسلامی لٹریچر تقسیم کرے، دعوت کے لیے لٹریچر کتابیں، پمفلٹ اور بروشر شیئر کرے جو اسلام کے بنیادی عقائد اور طریقوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ انہیں عوامی مقامات پر چھوڑ دے، تقریبات کے دوران تقسیم کرے۔ اسلامی ادب کی حمایت کرے، اسلامی کتابوں، پمفلٹس اور آن لائن وسائل کی تیاری اور تقسیم کی حوصلہ افزائی کرے جو مستند اسلامی تعلیمات کو فروغ دیتے ہیں اور عام غلط فہمیوں کو دور کرتے ہیں۔ مضامین بلاگز لکھیں،
اسلامی اشاعتوں میں حصہ ڈالیں۔ اسلامی تعلیمات میں جڑی بصیرت، ذاتی عکاسی اور عملی مشورے شیئر کرنے کے لیے اپنا بلاگ شروع کرے۔ اپنے مواد کو ایک وسیع سامعین کے لیے قابل رسائی اور متعلقہ بنائے۔ نئے مسلمانوں کی حمایت، نئے مسلمانوں کی ہر لحاظ سے مدد کرے۔ ایسے افراد کی مدد اور رہنمائی کرے جنہوں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا ہے۔ ان کے نئے سفر پر تشریف لے جانے میں ان کی مدد کرے اور انہیں مزید سیکھنے کے لیے وسائل فراہم کرے۔ مہربانی اور احترام کا مظاہرہ کرے۔ تمام معاملات میں ہمدردی، عاجزی اور مہربانی کا مظاہرہ کرے۔ دوسروں کے ساتھ احترام کے ساتھ برتاؤ کرے۔ ان کے عقائد آپس منظر سے قطع نظر اور افہام و تفہیم اور دوستی کے پل بنانے کی کوشش کرے۔ نئے مسلمانوں کے لیے تعاون کی پیشکش، ان افراد کو مدد، رہنمائی فراہم کرے جنہوں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا ہے۔ ان کے سفر کو نیویگیٹ کرنے میں ان کی مدد کرے، تعلیمی وسائل فراہم کرے اور انہیں معاون کمیونٹی سے جوڑے۔ وسائل اور سفارشات پیش کرے۔ قابل اعتماد اور قابل رسائی اسلامی وسائل کا اشتراک کرے، جیسے کتابیں، ویب سائٹس اور تعلیمی مواد جو اسلام کے بارے میں جامع معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ایسے ذرائع کی تجویز کرے جو عام غلط فہمیوں کو دور کرے اور مستند نقطہ نظر فراہم کرے۔ عین المذاہب مکالمے میں شامل ہوں۔ تقریبات میں حصہ لے۔ مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان باہمی افہام و تفہیم، احترام اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے بین المذاہب تقریبات اور مکالموں میں حصہ لے۔ غیر مسلم تنظیموں کے ساتھ مشغول ہوں۔ غیر مسلم تنظیموں کے ساتھ تعاون کرے اور بین المذاہب سرگرمیوں میں حصہ لے۔ یہ اسلام کی اقدار اور تعلیمات کو ظاہر کرتے ہوئے باہمی افہام و تفہیم، احترام اور تعاون کو فروغ دیتا ہے۔ فن اور تخلیق کا استعمال۔ اسلامی تعلیمات کا اظہار فن، خطاطی، شاعری، کہانی سنانے کے ذریعے اسلامی تعلیمات کے اظہار کے تخلیقی طریقے تلاش کرے۔ یہ جذباتی سطح پر سامعین کو منہ لے اور مشغول کر سکتا ہے۔ ذاتی نوعیت کا دعوتی مواد تیار کرے۔ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے مطابق مواد بنائے، جیسے بروشر ویڈیوز جو مختلف سامعین کی ضروریات کے مطابق مخصوص سوالات اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کا ازالہ کرتے ہیں۔ استقامت اور دعائی۔ اللہ سے اجازت طلب کرے۔ دعوتی سرگرمیوں میں شامل ہونے سے پہلے اللہ سے رہنمائی اور برکت حاصل کرنا یاد رکھے۔ اسلام کے پیغام کو پھیلانے میں رہنمائی، حکمت اور کامیابی کے لیے دعائیں کرے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 10 کا یاد کر لے۔ صبر اور ثابت قدم رہے۔ تسلیم کرے کہ اسلام کے پیغام کو پھیلانا ایک بتدریج عمل ہے۔ صبر کرے اور اپنی کوششوں میں ثابت قدم رہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اثر فوری نہیں ہو سکتا۔ اللہ پر بھروسہ رکھے اور اخلاص اور مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی دعوت کو جاری رکھے۔ دعا کی طاقت کو یاد رکھے۔ مسلسل دعاؤں کے ذریعے اپنی دعوتی کوششوں میں اللہ سے رہنمائی، برکت اور مدد حاصل کرے۔ اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے رہنمائی کے لیے دعا کرے جن کے ساتھ آپ مشغول ہیں۔ اللہ سے دعا کرے کہ وہ اسلام کے پیغام کے لیے ان کے دل و دماغ کھول دے۔ رب کریم پر توکل اور تفویض اپنی تمام دعوتی کوششوں میں۔ یاد رکھے کہ اللہ ہی آخری رہنما ہے اور کامیابی اخلاص، صبر اور اس پر بھروسہ کرنے میں مضمر ہے۔ اس کی حکمت پر بھروسہ رکھے اور ہمدردی، علم اور عاجزی کے ساتھ اسلام کے پیغام کو پھیلانے کی کوشش کرتے رہے۔ صبر، خلوص اور بہتری۔ یاد رکھے اسلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے صبر، خلوص اور مسلسل خود کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ دوسروں کی انفرادیت اور خود مختاری کا احترام کرنا، مہربانی، ہمدردی اور دوسروں کے ساتھ جڑنے کی حقیقی خواہش کے ساتھ بات چیت کرنا ضروری ہے۔ اسلام کے اصولوں کو مجسم کر کے، مؤثر مواصلاتی تکنیکوں کو استعمال کر کے اور مختلف رسائی کے طریقوں میں شامل ہو کر آپ مثبت اثر ڈال سکتے ہیں اور اسلام کے پیغام کو پھیلانے میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ خلاصہ، اسلام میں وقت کو ایک قیمتی وسیلہ سمجھا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے افراد کے سپرد کیا ہے۔ وقت کا مؤثر طریقے سے انتظام نہ صرف پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے بلکہ اپنی مذہبی ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور ذاتی ترقی کی تلاش کا ایک طریقہ بھی ہے۔ زندگی کے مختلف پہلوؤں میں فراہم کردہ وقت کی بچت کے عملی نکات پر عمل درآمد کر کے افراد ایک متوازن اور بامانی وجود کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ ذاتی پیداواری صلاحیت اور عبادت سے لے کر خاندان، کام، صحت اور کمیونٹی کی مصروفیت تک تجاویز میں وسیع پیمانے پر ایسے شعبوں کا احاطہ کیا گیا ہے جہاں وقت کا مؤثر طریقے سے انتظام کیا جا سکتا ہے۔ کاموں کو ترجیح دینے، خلفشار کو ختم کرنے، ذمہ داریاں سونپنے اور مؤثر حکمت عملی اپنانے سے افراد اپنے وقت کے استعمال کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنے دنیاوی اور روحانی دونوں کاموں میں تکمیل کا احساس حاصل کر سکتے ہیں۔ اسلام مسلمانوں کو وقت کا خیال رکھنے کی ترغیب دیتا ہے، اس کی محدود نوعیت کو تسلیم کرتے ہوئے اور اس جوابدہی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ وہ اسے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کو اپنانے اور وقت کے انتظام کے مؤثر طریقوں کو نافذ کرنے سے افراد اپنی ذمہ داریوں، ذاتی ترقی اور اللہ سے عقیدت کے درمیان ایک ہم آہنگ توازن قائم کر سکتے ہیں۔
याद रखे, वक्त एक तोहफा है और इसे दानिशमंदी से संभालना इस्लाम की खुदाई रहनुमाई के लिए शुक्रगुजारी और इताअत की अक्कासी करता है। अल्लाह हमें अपने वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने और बामकसद ज़िंदगी गुजारने की हिकमत और नज़्म व ज़ब्त अता फ़रमाए। उम्मीद है कि आज की गुफ्तगू से आपकी ज़िंदगी पर ये असरात हों। आपकी सोच मुस्बत हो जाए, जिसके नतीजे में आप मजबूत हो जाए, ये मजबूती आपको मुनज़्ज़म कर दे, आप मरबूत हो जाए, आप मुस्तकिल मिजाज हो जाए, आप अपने काम के माहिर हो जाए, जो काम आपको करना चाहिए वही काम करे, ताकि आप मुअस्सिर हो जाए, आप काम करने में मुस्तैद हो जाए, आपकी शख़्सियत मुस्तहकम हो जाए, लोगों का आप पर एतमाद बढ़ जाए और आप एक मोतमिद शख्स बन जाए। अब जो गुफ्तगू करे लोग इस पर एतबार करे, विप मोतबर बन जाए, जिस जे नतीजे में आप मरूफ बन जाए, मकबूल हो जाए, महबूब हो जाए और एक मिसाली फ़र्द बन जाए। ये मैम से शुरू होने अल्फाज आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाए। अबू बर्ज़ असलमी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन किसी बंदे के दोनों पाँव नहीं हटेंगे यहाँ तक कि इससे ये ना पूछ लिया जाए इसकी उम्र के बारे में कि इसे कुन कामों में ख़त्म किया, और इसके इल्म के बारे में कि इस पर क्या अमल किया, और इसके माल के बारे में कि इसे कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, और इसके जिस्म के बारे में कि इसे कहाँ खपाया। दुनिया की ज़िंदगी कुछ नहीं है सिवाय धोखा के सामान के। दुनिया से बेरग़बत अब से बड़े बड़े काम लेती है। कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे, क्योंकि कुश्ती जब तक पानी रहती है खूब तैरती है, लेकिन जब पानी कुश्ती में उड़ जाता है तो वो डूब जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। हर शख्स अदम से तन उरिया लेकर शहर हस्ती में ख़रीदार कफन आता है। अल्लाह को मानिए, अल्लाह की मानिए, अल्लाह को मनाई। सिर्फ एहसास नदामत, एक सजदा और चश्म तर ए खुदा, कितना आसान है मनाना तुझको। ए अल्लाह, अब हमारे आज के दिन के पहले हिस्से को हमारे कामों की दुरुस्ती, दरमियानी हिस्सा को बहबूदी और आखिरी हिस्से को कामरानी बना दे। आमीन।